خرجوا إلى خان العرب كيف يواجه؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل صد احترام تعظیم معزز محترم علماء دین متین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے محض اپنے فضل و کرم اور لطف سے آپ کو اور ہم کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا اور بنا کر تمام مخلوقات کا سردار بنا کر ہمارے سروں پر اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا. احادیث پاک کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے کم و بیش 40 یا 18 ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا. اس میں انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، چرند اور پرند، درخت، پہاڑ، آسمان، زمین، جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان تمام بھی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخلوقات ہیں. اور ایک وحدہ لا شریک نے ان 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور واحد ان مخلوقات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے سورۃ العصر کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، اور جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ العصر ہے سائز کے اعتبار سے انتہائی مختصر ترین ہے، صرف 3 آیتیں اس میں ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے اور مطلبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول اللہ تبارک و تعالی اگر مکمل قرآن کریم کو نازل نہ فرماتے اور مکمل قرآن کریم کے بجائے اگر یہ ایک سورت کو یعنی کہ سورۃ العصر کو نازل فرما دیتی تو یہ سورۃ العصر تمام قرآن کریم کا حق ادا کر دیتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو جب پیدا فرمایا اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کے اندر انسان کو بھی بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس ایک انسان کے تابع کر دیا، اور تابع کر کر یہ انسان کو تمام مخلوقات کا سردار اور امیر بنایا، اور یہ انسان کو تمام مخلوقات پر عطا فرمائی افضلیت، اور اس کو لقب سرفراز فرمایا کہ اشرف المخلوقات۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو لقب ہے اشرف مخلوقات، سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہے۔ یہ لقب پہاڑوں کو کیوں نہیں ملا؟ یہ لقب آسمان کو کیوں نہیں ملا؟ یہ لقب زمین کو کیوں نہیں ملا؟ یہ لقب سمندر کو کیوں نہیں ملا؟ درخت کے پتوں کو کیوں نہیں ملا؟ دوسرے اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو کیوں نہیں ملا؟ یہ انسان ہی کو کیوں ملا؟ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر 18,000 مخلوقات کو ایک انسان کے تابع کر دیا۔ اب یہ انسان 18,000 مخلوقات کا بظاہر مالک ہے، بظاہر اس کا سردار ہے، بظاہر اس کا کیئر ٹیکر ہے۔ اب جب 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کر انسان کے تابع کیا، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تابع کر دیا۔ 18,000 مخلوقات انسان کے حکم کے تابع بحکم الہی، اور یہ انسان اور مخلوق کے تابع نہیں بلکہ یہ انسان خدا بزرگ و برتر کے حکم کے تابع ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا نہیں کیا۔ یہ جو صیغہ ہے ماں، یہ نہیں کا صیغہ ہے، انکاریہ کا صیغہ ہے۔ اگر یہ ماں کسی جملے کے آغاز میں آتا ہے تو اس کے معنی نہیں کے لیے جائیں گے۔ جب یہی جملہ اگر کسی سینٹنس کے یا اس کے درمیان میں آتا ہے تو اس کے معنی کیا کے لیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، خلقت الجن، میں نے پیدا کیا انسان کو اور جنات کو۔ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا۔ ہاں اگر پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، پیدا کرنے کا کوئی مرکز ہے، پیدا کرنے کا کوئی محور ہے، پیدا کرنے کا اگر کوئی بھی اس کے پیچھے ایم ہے تو فرمایا کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کا مقصد ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ تو پتا چلا کہ یہ انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت مقصود ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کیا خوب کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ایک اور بات سمجھنے کی ہے، بے شک مخلوقات کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور اللہ ہی نے کسی مخلوق کو کسی کی تابع کیا۔ لاسٹ میں میں نے یہ اگزامپل آپ کو دی تھی کہ مثال کے طور پر درخت ہے،
درخت کی جو غذا اللہ نے بنائی ہے وہ انسان کا فاضل کیا ہوا مادہ، انسان کا فاضل کی ہوئی سانس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی کا ظاہری طور پر جو نظام رکھا ہے وہ درخت کا فاضل کیا ہوا۔ انسان خارج کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور درخت لیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جو انسان خارج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خارج کردہ مادہ یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو درختوں کی زندگی کا مقصد بنایا۔ اب یہ درخت وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر خارج کرتے ہیں آکسیجن، اب یہ جو آکسیجن خارج کرتے ہیں تو آکسیجن جو خارج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، انسان کی زندگی کا جو بظاہر طریقہ کار بنایا ہے وہ آکسیجن بنایا ہے۔ اب انسان درخت کا خارج کیا ہوا درخت کا خارج کیا ہوا آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اور درخت انسان کا خارج کیا ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن خارج کرتا ہے۔ بظاہر درخت اور انسان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم بن گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اب مثال کے طور پر چرند ہے، زمین پر چلنے والے چرند ہے جو حلال جانور ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہ حلال جو جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی غذا بنا دیا۔ اب آپ یہ نہیں سنے ہوں گے کہ کبھی کسی انسان کو بھی کوئی درخت نے کھا لیا ہو یا کسی زمین نے نگل گیا ہو یا کسی فلاں نے ہو گیا ہو، وہ حادثات اتفاقی اور بات ہے۔ بظاہر اللہ نے انسان کو کسی چیز کی غذا نہیں بنائی، انسان کو کسی چیز کی غذا بنائی ہے یا تو گناہگار کو دوزخ کا ایندھن بنایا ہے بس۔ اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ انسان تخلیق کے اعتبار سے تمام مخلوقات پر اس لیے افضلیت رکھتا ہے کہ یہ انسان کے اندر سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ جو صلاحیت ہے سمجھنے اور سوچنے کی، یہ صلاحیت دوسرے مخلوقات میں نہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بکری کو لے لیں، یہ بکری کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں کہ بھئی وہ سوچے سمجھے غور کرے تدبر کرے فکر کرے، بس اس کا کام ہے جہاں کوئی چیز نظر آئی اپنا منہ ڈال دے۔ لیکن یہی انسان ہے کہ یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے اور سوچنے کی عطا فرمائی ہے، اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے کہ قرآن پیچھے پڑھنے میں اوپر بیٹھا ہوں۔ If you don't mind, better go there and recite the Quran Sharif because I will sit here in front of Mutadil. بسم اللہ الرحمن۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو جب پیدا فرمایا ہے تو پیدا فرمانے کے بعد مخلوقات کے اندر سے ہر مخلوق کی ایک صلاحیت ہے، ہر مخلوق کا ایک طرح امتیاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا جو طرح امتیاز رکھا ہے تو ہر مخلوقات کو دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صلاحیت کا ادراک رکھا۔ جب یہ مخلوق ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی جانور ہے تو جانور کو قیامت کا میدان نصیب نہیں ہوگا، یہ جانور کو جنت یا دوزخ نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جتنے مخلوقات ہیں سوائے انسان کے تمام مخلوقات صرف دنیا ہی کے لیے ہے، ان کا مقصد دنیا ہی کے اندر ہے اور ان کا مقصد آخرت میں نہیں۔ لیکن جو انسان ہے، جو مخلوقات کا اشرف ہے، جو مخلوقات کا اعلیٰ ہے، جو مخلوقات میں افضل ہے، اس کا مقصد دنیا نہیں بلکہ اس کا مقصد دین ہے، اس کا مقصد رضا الہی ہے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہے، اس کا مقصد جنت کا حصول ہے، اس کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے، اس کا مقصد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو